بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عبد الرحمن گاڑی مرمت کروا کر لے آیا تھا۔ اس نے کہا یہ اچھا موقع ہے، اس وقت یہاں سبھی مسلمان بھائی موجود ہیں، ہم سب خدا سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے، بہن سے اور دوسرے رشتہ داروں سے کہا ہے کہ جو بھی میری بیٹیوں کا رشتہ مانگنے آئے گا میں قبول کر لوں گا۔ اس نے ذرا خاموش ہو کر تمام بزرگ خواتین و حضرات کو دیکھا، پھر کہا مجھے افسوس ہے، برسوں گزر گئے، کسی نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ کسی کا رشتہ میری بیٹیوں کے لیے آ رہا ہے یا نہیں، یا وہ خود کوئی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔ آخر مجبور ہو کر میں نے کہا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر میرے رشتہ داروں میں سے یا کسی بھی مسلمان خاندان سے رشتہ نہ آیا تو میں اس ہندو کے گھر انہیں بیاہ دوں گا جہاں سے رشتہ آ چکا ہے۔ وردان اس کے دماغ میں تھا اور اس کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اسی کی مرضی کے مطابق بول رہا تھا اور اپنے لوگوں کو قائل کر رہا تھا۔ وہ بہت مجبور ہو کر ایسا کرنے والا ہے۔ عبد الرحمن بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ نہ کہیں سے ان جڑواں بہنوں کا رشتہ آئے گا اور نہ ہی وہ انہیں کسی مسلمان گھرانے میں بیاہ سکے گا، لہذا ان بدنصیب بیٹیوں کے نصیب میں یہی لکھا ہے کہ انہیں کسی ہندو کے گھر بیاہ کر جانا ہے تو پھر وہ وہیں جائیں گی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے بولا، اب بھی وقت ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، ابھی آپ مسلمانوں کے لیے بھی وقت ہے۔ آپ کس انتظار میں ہیں؟ کیا اس انتظار میں ہے کہ میں تھک ہار جاؤں، تمام مسلمانوں کی طرف سے مایوس ہو جاؤں اور اس ہندو سے ان لڑکیوں کو بیاہ دوں؟ اور جب میں ایسا کروں گا تو آپ سب مجھ پر لعن طعن کریں گے، اپنی کمزوری، بے حسی، خود غرضی کو کوئی نہیں دیکھے گا، سب ہمیں نظر انداز کرتے رہیں گے اور خاموش تماشائی بن کر رہیں گے۔ لڑکیوں کی والدہ آسما نے کہا، اور جب ہم انہیں بیاہ کر ہندو گھرانے میں پہنچا دیں گے تو پھر سب ہمیں تانے دیں گے، برا بھلا کہیں گے، ہم پر کیچڑ اچھالتے رہیں گے۔ ان جڑواں بہنوں کی کزن نے کہا، بزرگوں اتنی لمبی باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ کی بیٹیاں تو اپنے رشتے کو ساتھ لیے پھرتی ہیں، اس وقت بھی وہ یہاں سب کے سامنے موجود ہے۔ اس گھر کے داماد نے کہا، عجیب تماشا ہے، بیٹیاں مسلمان عاشق کو لیے پھرتی ہیں اور ماں باپ ان کی شادی ہندو سے کرانا چاہتے ہیں اور شریف خاندان والوں سے توقع کرتے ہیں کہ ان عاشق مزاج لڑکیوں کا رشتہ مانگنے آئیں گے۔ یہ ایک بزرگ نے کہا، خواہ مخواہ کسی پر کیچڑ نہ اچھالو، یہ عاشق مزاج ہے یا نہیں یہ تو خدا بہتر جانتا ہے، تم کسی کی عیب جوئی کرنے والے کون ہوتے ہو، خبردار آئندہ بزرگوں کے سامنے زبان درازی نہ کرنا۔ پھر ایک بزرگ نے عبد الرحمن سے پوچھا، یہ جوان کون ہے جو تم لوگوں کے ساتھ یہاں آیا ہے؟ اس نے اور اس کی بیوی نے بتایا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس نوجوان نے یہاں تک لفٹ دی ہے اور ہمارے کہنے پر اس متبرک تقریب میں شریک ہو رہا ہے۔ یہ یہاں نیک نیتی سے آیا ہے اور اسے عاشق کہہ کر خواہ مخواہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ وہاں جتنے انصاف پسند افراد تھے وہ سب عبد الرحمن اور اس کی جڑواں بیٹیوں کی حمایت میں بولنے لگے اور انہیں بدنام کرنے والوں پر لعن طعن کرنے لگے۔ انہیں دھمکی دی کہ آئندہ ایسی کوئی بات کی جائے گی تو انہیں اس محفل سے باہر نکال دیا جائے گا اور آئندہ ان سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھا جائے گا۔ وردان چاہتا تھا کہ کسی طرح پارس کو وہاں سے دور کر دیا جائے، لیکن وہاں اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ اس نے اس گھر کے داماد کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس نے کہا، ہم خواہ مخواہ ان جڑواں بہنوں پر کیچڑ نہیں اچھال رہے، یہ جوان یہاں آپ سب کے سامنے قسم کھا کر بتائے کہ کیا یہ ان دونوں سے دلچسپی نہیں رکھتا۔ ان جڑواں بہنوں کے مخالف کزن نے کہا، اس جوان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ اس محفل کے بعد یہاں سے چلا جائے گا؟ تمام حاضرین نے پارس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان پر سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اگر آپ حضرات کو حکم ہوگا تو یہاں سے جانے کے بعد کبھی عبد الرحمن صاحب اور ان کی فیملی کی طرف واپس نہیں آؤں گا۔ میں آپ حضرات کو یہ اپنے بارے میں مختصراً بتا دوں کہ میری زندگی UK میں گزری ہے، وہاں میرا اچھا خاصا کاروبار اب بھی ہے، لیکن میں یہاں مستقل رہنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں میں نے ایک بنگلہ خریدا ہے اور یہاں کاروبار بھی شروع کروں گا، اور یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ہندوستان میں ہی کسی شریف گھرانے کی مسلمان لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس نے ایک ذرا چپ ہو کر سب کو دیکھا، پھر اس نے پوچھا، میں کسی گھرانے میں کسی کی صاحبزادی کا رشتہ مانگنے جاؤں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ سب نے باری باری کہا، ہرگز نہیں، تم معاشی اعتبار سے مضبوط ہو، اپنی زندگی آپ گزار رہے ہو، تمہیں شادی کرنے اور ازدواجی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، تم کسی بھی شریف خاندان کی لڑکی کا رشتہ مانگ سکتے ہو۔ پارس نے گہری سانس لی، ان جڑواں بہنوں کی طرف دیکھا، دونوں نے نظریں جھکا لیں، پھر وہ بزرگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ حضرات کی موجودگی میں عبد الرحمن صاحب سے ان کی بیٹیوں کا رشتہ مانگتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہاں کہنے کی کوئی جلدی نہیں ہے، پہلے میرے متعلق اچھی طرح چھان بین کی جائے، جب یقین ہو جائے کہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور خود پر انحصار کرتا ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں، ان لڑکیوں کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، تب آپ حضرات اس رشتے کے سلسلے میں میری درخواست کو منظور کر لیں۔ سبھی نے تائید میں سارے لاتے ہوئے کہا، بے شک تمہارے بارے میں پوری طرح تحقیقات کی جائیں گی، تم ہمارے خاندان کے معیار پر پورے اترو گے تو ضرور ان لڑکیوں سے تمہارا نکاح پڑھایا جائے گا۔ عبد الرحمن پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے اندر وردان اسے پریشان کر رہا تھا۔
وہ بولا نہیں، میں بیٹیوں کا باپ ہوں، مجھ سے بھی پوچھا جائے۔ ایک بزرگ نے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں باہر سے آنے والے کسی بھی شخص کا رشتہ قبول نہیں کروں گا۔ باہر بہت فراڈ ہوتا ہے، ہم کسی کے بارے میں پوری طرح تحقیقات نہیں کر سکیں گے، کہیں نہ کہیں دھوکہ ضرور کھائیں گے، اس لیے مجھے یہ رشتہ ابھی سے نامنظور ہے۔ پارس نے کہا میں آپ حضرات کے سامنے ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس ہندو کا رشتہ ان بہنوں کے لیے آیا ہے وہ کالا جادو اور ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ اس نے اپنے جادو کے ذریعے عبدالرحمن اور ان کی وائف کو اسیر کر رکھا ہے۔ یہ دونوں اسی کے بس میں ہیں، اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقین نہ ہو تو ابھی آپ لوگ آزما کر دیکھ لیں، میرا رشتہ نامنظور کر کے ابھی اپنے خاندان میں سے کسی جوان کا رشتہ ان سے طلب کریں، یہ کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس ہندو شخص کا جادو ان کے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایک بزرگ نے پوچھا عبدالرحمن ہم یہ کیا سن رہے ہیں؟ اگر تم کسی کے کالے جادو کے زیر اثر ہو تو ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان معصوم بچیوں کی شادی اس ہندو سے کبھی نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پارس نے کہا میں بھی یہاں ان دونوں بہنوں کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں میری ایک کوٹھی ہے، میں ایک ہفتے کے اندر وہ کوٹھی ان کے نام لکھ دوں گا اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں بھی 5 کروڑ روپے جمع کروا دوں گا۔ کیا اس کے بعد بھی مجھے جھوٹا اور فراڈ کہا جائے گا؟ نہیں، ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں کہ اس سے زیادہ تحفظ کی ضمانت اور کیا دی جا سکتی ہے۔ کسی نے کہا عبدالرحمن تم تو بہت خوش نصیب ہو کہ تمہاری بیٹیوں کے لیے اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہے، تمہیں فوراً ہی اس رشتے کو منظور کر لینا چاہیے۔ وردان نے پارس کے دماغ میں آ کر غصے سے زلزلہ پیدا کرنا چاہا۔ پارس نے مسکرا کر پوچھا تم پھر کیوں گدگدی کرنے آ گئے؟ میرے دماغ سے باہر نکلو، اپنے ہتھ کنڈے آزماتے رہو، میں جوابی کارروائی کرتا رہوں گا۔ اس نے سانس روک لی، وہ باہر نکل گیا۔ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا، گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، انگلی ٹیڑھی کرنی ہی ہوگی۔ میں اسے اس شہر اور اس ملک سے باہر بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ میں اور الپا یکے بعد دیگرے پارس کے دماغ میں جاتے آتے رہتے تھے، لیکن اسے مخاطب نہیں کرتے تھے۔ وردان پر ہی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے اس کا کوئی رابطہ ہے۔ پارس نے فون کے ذریعے الپا سے رابطہ کیا، پھر کہا پاپا کو اپنے دماغ میں بلاؤ، میں باتیں کر رہا ہوں۔ الپا نے مجھے بلایا تو میں نے اس کے اندر پہنچ کر پارس سے کہا ہم تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیشہ معلوم ہے کہ وردان تمہارے خلاف کیا کرتا رہا اور کس طرح ناکام ہوتا رہا۔ اس نے پوچھا پاپا آپ کا کیا خیال ہے، آئندہ وردان میرے خلاف کیا کرے گا؟ اپنے علاقوں کے ذریعے تم پر حملہ کرائے گا۔ میں نے تمہارے لیے حفاظتی انتظام کیا ہے، ہمارے جاسوس دور ہی دور سے تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، وہ کسی کو چھپ کر تم پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ جو بھی حملہ ور نظروں میں آئے گا اس کے ذریعے وردان کی رہائش گاہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاپا آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہو سکتی، وردان جیسے کتنے ہی خر دماغ دشمنوں سے ہمارا واسطہ پڑ چکا ہے، مجھے صرف اپنی بیٹی انوشے کی فکر ہے۔ الپا بھی یہاں میرے ساتھ ہے، وردان ان دونوں کے دماغوں میں بھی پہنچنا چاہے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سانس روک لیتی ہے یا ٹیلی پیتھی جانتی ہے، اور اگر یہ معلوم نہ ہو سکا تو وہ خیال خوانی کے ذریعے نقصان پہنچائے گا، انہیں ذہنی مریضہ بنانے کی کوشش کرے گا یا انہیں اغوا کرائے گا۔ الپا نے بھی اس کی تائید کی اور کہا میں بھی یہی سوچ رہی تھی، مجھے اپنی بیٹی انوشے کی فکر ہے، میں تنہا رہ کر بڑے بڑے مخالفین کو شکست دیتی آئی ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ انوشے کو کچھ ہوا تو میں اور پارس دونوں ہی کمزور پڑ جائیں گے۔ میں نے پارس سے پوچھا تم کیا کہتے ہو بیٹے؟ میں ہی چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے الپا انوشے کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلی جائے، وردان ہمارے قابو میں آئے گا تو یہ دونوں واپس آ جائیں گی۔ الپا نے کہا پاپا میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ انوشے کو یہاں سے لے کر کسی دوسرے شہر یا صوبے میں چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ایک آدھ ہفتے کے لیے تم ماں بیٹی ممبئی چلی جاؤ، یہاں جوہو کے ساحل پر ہمارا ایک بنگلہ ہے، وہاں کسی کی نظروں میں آئے بغیر آرام سے رہ سکو گی، کوئی تم دونوں پر شبہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ بتاؤ میری پوتی کیا کر رہی ہے؟ الپا نے کہا اپنے کمرے میں ہے، اس کی دادی نے اسے کوئی خاص روحانی عمل بتایا ہے جس پر وہ عمل کرتی رہتی ہے۔ انوشیا اپنے کمرے میں سر جھکائے مراقبے میں پہنچی ہوئی تھی، اس دنیا سے جیسے غافل ہو گئی تھی۔ ہر رات جب وہ مراقبے سے فارغ ہوتی تھی اور سونے کے لیے جاتی تھی تو اس سے پہلے اس کی دادی آمنہ اس کے اندر چلی آتی تھی، اسے چومتی تھی، پھر کہتی تھی بیٹی اب سو جاؤ، اللہ تمہارا حافظ ہے۔ اس وقت وہ جائے نماز سے اٹھتے ہوئے بولی گرینڈ ماما مجھے روحانی عمل کے دوران آگاہی ملی ہے کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، میں پھر کہیں سفر کرنے والی ہوں۔ ہاں بیٹی تم یہاں سے جاؤ گی، تمہارے ماں باپ اور دادا جان تمہاری سلامتی اور دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تمہیں یہاں سے کہیں دور بھیجنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ تم یہاں رہو گی تب بھی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن تمہیں جانا چاہیے، تم جہاں اب جاؤ گی وہاں کسی دوسرے دشمن کی شامت آ جائے گی، اب جاؤ اور بستر پر لیٹ جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ آمنہ نے اسے خیال خوانی کے ذریعے چوما، پھر الوداع کہہ کر اس کے دماغ سے رخصت ہو گئی۔
अन्नाबेला इस होटल में कैद होकर रह गई थी। उसके दिल पर सोनिया की दहशत तारी थी। वो ये सोच सोच कर हैरान और परेशान होती रहती थी कि सोनिया इसके तमाम खुफिया इरादों से बाखबर रहती है। उसे ये भी मालूम हो चुका है कि वो इस वक्त इस्तांबुल के 5 स्टार होटल में क़याम पजीर है। सोनिया ने उसे धमकी दी थी और कहा था अगर वो होटल से बाहर निकलेगी तो कहीं से भी एक अंधी गोली आकर उसकी जिंदगी को चाट जाएगी। लिहाजा अगर वो अपनी जिंदगी चाहती है तो इसी होटल के अंदर अपने कमरे में रहा करे। जब तक वो कमरे में रहेगी, जिंदा और सलामत रहेगी, बाहर निकलेगी तो कोई उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकेगा। हकीकत ये थी कि सोनिया ना तो इसकी निगरानी कर रही थी और ना ही उसे मारना चाहती थी। उसे सिर्फ धमकी दी गई थी। इस तरह वो किबरिया के मोहताज हो गई थी। वो उसका बॉडीगार्ड बना हुआ था। अन्नाबेला इसे किबरिया की हैसियत से नहीं जानती थी। उसे तो ये भी मालूम नहीं था कि किस तरह उसने बड़ी चालाकी से उसे अपनी मामूला और ताबेदार बना लिया है। वो किबरिया पर भरोसा करने पर मजबूर थी। उसने अब तक ये साबित किया था कि वो ज़हीन और दिलेर है और हर बुरे वक्त में उसके काम आ सकता है। अन्नाबेला ने होटल के इस कमरे में बैठकर वहां से फरार होने की प्लानिंग सोची और इस पर अमल भी किया। इस्तांबुल में इसकी तरह जवान और खूबसूरत लड़की थी। वो अपनी सौतेली माँ से तंग आकर घर से फरार होना चाहती थी। ऐसे वक्त उसने लड़की के दिमाग पर कब्जा जमाकर उस पर तनवीमी अमल किया था और इस अमल के जरिए उसे अन्नाबेला बना दिया था। उसके जहन में ये बात नक्श कर दी थी कि वो टेलीपैथी जानती है और अब इसराइल जाकर इसराइली काबरीन पर हुकूमत करने वाली है। उस यहूदी लड़की का नाम ओना फैब्रे था। किबरिया ने ख्यालखानी के जरिए ओना के अंदर पहुंचकर इसके तमाम ख्यालात पढ़े थे और ये समझ लिया था कि वो अब अपने आप को भूल चुकी है और मुकम्मल तौर पर टेलीपैथी जानने वाली अन्नाबेला बन गई है। अन्नाबेला ने उसके जहन में ये बात भी नक्श की थी कि वो 24 घंटे ख्यालखानी नहीं करती है। जरूरत के वक्त जिसके दिमाग में चाहती है वहां पहुंच जाती है और अपना काम निकाल कर वापस आ जाती है। किबरिया ने अन्नाबेला से कहा अब इस लड़की को यहाँ होटल के कमरे में बुलाओ। वो यहाँ अन्नाबेला बनकर रहेगी और तुम मेकअप करके अपना चेहरा बदल कर बाहर जाओगी तो तुम्हारी ताक में रहने वाले दुश्मन धोखा खा जाएंगे। वो यही समझेंगे कि अन्नाबेला इसी कमरे में मौजूद है। अन्नाबेला ख्यालखानी के जरिए ओना के अंदर पहुंच गई। वो बेचैनी से इस बात की मुंतजर थी कि कब अपने घर से निकलकर इसराइल की तरफ सफर करेगी। अन्नाबेला ने इसकी सोच में कहा अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मुझे घर से निकलना चाहिए लेकिन इस तरह कि मुझे कोई न पहचाने। मैं एक मुसलमान लड़की की तरह निकाब पहनकर घर से बाहर निकलूंगी और एक होटल में जाऊंगी। वहाँ मेरे लिए एक कमरा बुक होगा। फिलहाल मैं इस कमरे में ही रहूंगी। ओना इसकी मामूला और ताबेदार थी। उसने जैसे कहा वो वैसा ही करने लगी। अपने घर से निकाब पहन कर निकली, फिर एक टैक्सी में बैठकर इस होटल में पहुंच गई। इस दौरान में अन्नाबेला अपने कमरे में बैठी मेकअप के जरिए चेहरा बदल रही थी। किबरिया ने ग्राउंड फ्लोर पर आकर लिफ्ट के सामने ओना का इस्तकबाल किया, फिर उससे कहा मेरे साथ आओ और अपने कमरे में चलो। वो उसके साथ लिफ्ट में आई। दरवाजा बंद होते ही किबरिया ने कहा अब चेहरे पर से निकाब हटा दो, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा। उसने निकाब हटाया तो किबरिया उसे तारीफी नजरों से देखने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश थी। वो उसके साथ अन्नाबेला के कमरे में आया। अन्नाबेला ने भी उसे तारीफी नजर से देखा। अब तक वो इससे ख्यालखानी के जरिए राब्ता रखती आई थी, पहली बार उसे रूबरू देख रही थी। उसने किबरिया के दिमाग में आकर पूछा हे तुम इसे मुसलसल क्यों देख रहे हो? क्या आप फिसल रहे हो? वो बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ख्वामखा मुझ पर शुबा ना करो। अभी तो शुबा ही कर रही हूँ। अगर सचमुच फिसलोगे और मुझसे बेवफाई करोगे तो मैं ख्यालखानी के जरिए तुम्हें दिमागी मरीज बना दूंगी। वो कान पकड़कर बोला मेरी तौबा है, मैं कभी तुमसे बेवफाई नहीं करूंगा। ये तुम्हारी डमी क्या चीज है? दुनिया में इससे भी कहीं ज्यादा हसीन लड़कियां मौजूद हैं। क्या मैं सब पर फिसलता हूँ? मुझसे फजूल बातें ना करो, इससे काम की बातें करो। मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। मैंने इसे मुकम्मल तौर पर अन्नाबेला बना दिया है। ये कहकर उसने ओना से पूछा क्या तुम ख्यालखानी कर सकती हो? इसने हाँ के अंदाज में सर हिलाया, फिर कहा अपनी सौतेली माँ के दिमाग में जाओ और मालूम करो कि वो क्या कर रही है। ये कहते ही अन्नाबेला उसके दिमाग के अंदर आई और उसे तासुर देने लगी कि वो ख्यालखानी की परवाज करती हुई अपनी सौतेली माँ के दिमाग में पहुंच रही है। वो उसे घर में परेशानी से यहाँ वहाँ टहलते हुए देख रही है। उसके ख्यालात पड़ रही है कि अपनी सौतेली बेटी ओना के गुम होने पर वो परेशान है। उसे तलाश करने के लिए अपने आदमियों को जगह जगह भेज चुकी है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। बेचारी ओना ख्यालखानी नहीं कर रही थी और ना ही माँ के दिमाग में पहुंच रही थी, लेकिन अन्नाबेला इससे पहले उसके माँ के ख्यालात पड़ चुकी थी और ओना को यही समझा रही थी कि वो माँ के ख्यालात पड़ रही है और उसको परेशान होता देख रही है। उन्होंने अन्नाबेला की मर्जी से अपनी माँ को मुखातिब किया तुम मुझे जगह जगह तलाश कर रही हो, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं मिलूंगी। मैं तुम्हारे अंदर छुपी हुई हूँ, तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। ये कहकर वो कहके लगाने लगी
جن لمحات میں اونا اپنی ماں سے یہ کہہ رہی تھی، ان لمحات میں انابیلا اس کی ماں کے دماغ میں جا کر یہی باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے فون کے ذریعے اونا کو ماں سے باتیں کرنے کے لیے مائل کیا۔ اس نے انابیلا کا موبائل لے کر گھر کے نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر ماں سے پوچھا، کیا تم میری آواز اپنے دماغ میں سن رہی تھی؟ ماں نے حیرانی اور پریشانی سے کہا، ہاں بیٹی، میں سن رہی تھی، تم میرے دماغ میں بول رہی تھی۔ یہ کیا جادو ہے؟ تم نے ٹیلی پیتھی کب سیکھی؟ کیسے سیکھی؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم کہاں ہو؟ واپس آ جاؤ، میں تمہیں گلے لگاؤں گی، خوب پیار کروں گی۔ وہ بولی، میں تمہاری جیسی چڑیل سوتیلی ماں کے گلے لگنے تو کیا، تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ بس میں جا رہی ہوں، بہت دور جا رہی ہوں۔ آئی وش یو بیڈ لک۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کیا۔ پھر موبائل فون انابیلا کو دیتے ہوئے کہا، تم نے اپنا موبائل یوز کرنے کے لیے دیا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ میں بھی تمہارے بہت کام آؤں گی۔ ہمیں ایک دوسرے سے متعارف ہونا چاہیے۔ انابیلا نے کہا، متعارف ہونا ضروری نہیں ہے، میں جانتی ہوں اسرائیلی کابرین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم وہاں جا کر ان کے دماغوں پر حکومت کرو گی، یعنی پورے اسرائیل کی حکمران بن جاؤ گی۔ وہ حیرانی سے بولی، مائی گاڈ، تم تو میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو۔ تم کون ہو؟ میں جو کوئی بھی ہوں، میرے بارے میں نہ سوچو اور نہ ہی کسی سے ذکر کرو۔ میں تمہیں صاف صاف بتا دوں کہ تم میری ممولہ اور تابع دار ہو، میرے حکم کے مطابق عمل کرتی رہو گی۔ میں جب چاہوں گی تب تم خیال خوانی کا مظاہرہ کر سکو گی، اور جب نہیں چاہوں گی تو تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔ وہ بے یقینی سے بولی، میں کیسے مان لوں کہ تمہاری ممولہ اور تابع دار ہوں؟ سانچ کو آنچ کیا، ابھی خیال خوانی کر کے دیکھو، کیا کسی کے دماغ میں پہنچ سکتی ہو؟ پھر انابیلا نے کبریا کی طرف دیکھا، پھر اس سے کہا، یہ جوان تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے دماغ میں پہنچ کر اس سے بات کرو۔ انہوں نے کبریا کو دیکھا، پھر اس سے کہا، ابھی تم نے لفٹ میں بات کی تھی، لیکن میں تمہاری آواز اور لہجہ گرفت میں نہ رکھ سکی، پھر مجھ سے باتیں کرو۔ کبریا نے مسکرا کر کہا، میں کیا باتیں کروں؟ جو کہہ رہا ہوں بس اسی کو گفتگو سمجھو، میری آواز اور لہجے کو اپنی گرفت میں لو۔ وہ سن رہی تھی اور اس کی آواز کو گرفت میں لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ تکنیک نہیں جانتی تھی کہ کیسے پرواز کی جاتی ہے اور کس طرح کسی دوسرے کے دماغ میں پہنچا جاتا ہے۔ اس نے 2-4 بار کوشش کی، پھر تھک ہار کر انابیلا کو شکست خوردہ انداز میں دیکھا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، کیا تم کو یقین آ گیا کہ تم میری مدد کے بغیر خیال خوانی نہیں کر سکو گی؟ میری ممولہ اور تابع دار بن کر میرے احکامات کی تعمیل کرتی رہو گی تو دیکھتے ہی دیکھتے بے انتہا دولت مند بن جاؤ گی اور اسرائیلی عوام پر حکومت کرتی رہو گی۔ وہ انابیلا کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں ہمیشہ تابع دار بن کر رہوں گی۔ تمہارے ذریعے مجھے اتنا عروج حاصل ہو رہا ہے جس کی میں کبھی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ تم مجھے حکم دو کہ اب کیا کرنا ہے۔ تم اس کمرے میں کل تک رہو گی، پرسوں کی فلائٹ میں تمہارے لیے سیٹ بک کروا دی گئی ہے۔ تمہارا پاسپورٹ اور دوسرے اہم کاغذات اس بریف کیس میں رکھے ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد ہماری فلائٹ ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ بولی، میں اپنے آپ کو مکمل طور پر انابیلا سمجھتی ہوں، لیکن اس ستیلی ماں سے نجات حاصل کر کے آئی ہوں۔ وہ مجھے اونا کہہ کر پکارتی تھی۔ اس نے ایک ذرا چپ ہو کر انابیلا کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم نے ترمیمی عمل کے ذریعے مجھے اپنی ممولہ اور تابع دار بنایا ہے؟ ہاں، میں نے یہی کیا ہے۔ تم انابیلا بننے سے اور میری ممولہ اور تابع دار بن کر رہنے سے انکار کرو گی تو میں تمہیں پھر ستیلی ماں کے پاس لے جا کر پھینک دوں گی۔ وہ جلدی سے انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں نہیں، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں رہوں گی، تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرتی رہوں گی۔ انابیلا کا میک اپ مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے نئے پاسپورٹ کے مطابق اپنے چہرے کو تبدیل کیا تھا۔ وہاں سے جانے کے لیے سامان پیک ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے اٹیچی اٹھا کر اونا سے رخصت ہو کر اس کمرے سے باہر آ گئے۔ اگرچہ انابیلا نے اپنے چہرے کو تبدیل کیا تھا، تاہم دل میں یہ خوف تھا کہ سونیا کے آدمی ہوٹل کے باہر ہوں گے اور اسے پہچان کر گولی مار دیں گے۔ کبریا نے لفٹ کے ذریعے نیچے جاتے ہوئے اس کے چھانے کو تھپک کر کہا، تم چہرے سے بہت پریشان لگ رہی ہو، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، کوئی تمہیں نہیں پہچانے گا۔ وہ کبریا کے ساتھ ہوٹل کے باہر آئی۔ اسے کوئی دشمن دکھائی نہیں دیا۔ وہ ایک ٹیکسی میں اس کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ اب تو کوئی غیر معمولی بات سامنے نہیں آئی تھی۔ فلائٹ کی روانگی کا وقت ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے اندر جا کر بورڈنگ کارڈ حاصل کیا، پھر طیارے میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ انابیلا نے اسرائیلی کابرین کو اطلاع دی تھی کہ وہ پرسوں کی فلائٹ سے اسرائیل پہنچ رہی ہے اور اب 2 دن پہلے ہی وہاں پہنچنے والی تھی۔ وہاں پہنچ کر کوئی چھوٹا سا بنگلہ کرائے پر لے کر کبریا کے ساتھ رہنے والی تھی۔ دونوں کے بعد جب اونا اس کی پلاننگ کے مطابق انابیلا بن کر اسرائیل پہنچتی اور وہاں کے کابرین اس کا استقبال کرتے تو اس وقت وہ پوری طرح اونا کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھتی اور اس کے ذریعے دیکھتی رہتی کہ تمام اسرائیلی کابرین الپا کی طرح اس پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں، اور جو کابرین اعتماد نہیں کر رہے وہ دربردہ کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ اونا کے دماغ میں رہ کر معلوم کر سکتی تھی۔ مسافر کے دوران میں 1 گھنٹے کے لیے سو گئی تو کبریا اس کی طرف سے مطمئن ہو کر اونا کے دماغ میں پہنچ گیا۔
وہ کمرے میں تنہا تھی، اس خیال سے خوش تھی کہ وہ 2 دن کے بعد اسرائیل پہنچے گی تو اس کا نہایت شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے گا اور وہ وہاں کی حکمران بن کر رہے گی۔ یہ بات اسے کھٹکنے لگی تھی کہ انابیلا کی مرضی کے مطابق ہی خیال خوانی کر سکے گی، ورنہ ایک عام لڑکی بن کر رہا کرے گی۔ ایسے میں کبھی وہاں کے اکابرین کو اس پر شبہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ کبریا نے نسوانی آواز میں انابیلا کا لہجہ بنا کر کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں دن رات تمہارے اندر آتی جاتی رہا کروں گی، وہاں کے اکابرین میں سے تم پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، شکریہ میڈم، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ تم اکیلی کمرے میں یوں بور ہو رہی ہو، تمہیں باہر تفریح کے لیے جانا چاہیے۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ جو ہماری دشمن سونیا ہے، اس کے آدمی میری طاق میں لگے ہوں گے، وہ مجھے گولی مار دیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ہوٹل سے باہر نکل کر دیکھ چکی ہوں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، تم آزادی سے باہر جا سکتی ہو۔ جس بریف کیس میں تمہارا پاسپورٹ اور دوسرے اہم کاغذات رکھے ہوئے ہیں، اس میں $5 لاکھ بھی ہیں، تم کھل کر تفریح کر سکتی ہو، تمہیں میری طرف سے پوری آزادی ہے۔ اس نے خوش ہو کر بریف کیس کھول کر دیکھا، وہاں نوٹوں کی گڈیاں تھیں، ان پر پاسپورٹ اور دوسرے اہم کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے پاس اتنی دولت دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ وہ بولی، میڈم میں ابھی $1 لاکھ لے کر باہر جانا چاہتی ہوں اور خوب شاپنگ کرنا چاہتی ہوں۔ کبریا نے کہا، وہاں شاپنگ کرو گی تو سامان لے کر سفر کرنا مشکل ہوگا، خواہ مخواہ پریشانی ہوگی۔ جب یہاں تل ابھی پہنچو گی تو دنیا جہان کی شاپنگ کر سکو گی، یہاں تمہیں اپنی ضرورت اور اپنی شوق کی ہر چیز ملے گی۔ ابھی تم باہر جا کر تفریح کرو، کھانے پینے میں رقم خرچ کرو، لیکن شاپنگ نہ کرو۔ اب میں جا رہی ہوں، پھر کسی وقت آؤں گی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر انابیلا گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچ کر سونیا کے سلسلے میں خیالات پیدا کرنے لگا۔ اس حوالے سے وہ سونیا کو خواب میں دیکھنے لگی۔ وہ سونے والی کبریا کی معمولہ اور تابع دار تھی، اس لیے اس کی مرضی سے خواب دیکھ رہی تھی۔ خواب میں سونیا کہہ رہی تھی، میں نے تم پر بار بار بھروسہ کیا اور تم نے بار بار مجھے دھوکہ دیا، اب تم اس کی سزا پاؤ گی، آئندہ دیکھو گی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہے گا۔ انابیلا کے خوابیدہ خیالات نے کہا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، تم نے مجھے اس ہوٹل کے کمرے میں قید کیا تھا، باہر نکلنے کا موقع نہیں دے رہی تھی، لیکن دیکھو میں کس طرح ایک بال کی طرح مکھن سے نکل آئی ہوں۔ سونیا نے کہا، ذرا آنکھیں تو کھولو، پتہ چلے گا کہ مکھن سے نکلنے کے بعد دلدل میں آ گری ہو۔ یہ کہتے ہی سونیا نے اسے ایک تمانچہ رسید کیا۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔